دینی مسائل جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر کوئی شخص ناپاک ہو جائے یا اسی طرح ناپاک تو نہیں ہے لیکن وہ غسل کرنا چاہتا ہے جمعہ وغیرہ کا، تو غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، وہ ہم لوگ دیکھیں گے کتاب المسائل جلد 1 پیج نمبر 100 پر۔ اور علماء اکرام میں مفتی اے ایم قاسمی اس کو کس طرح بتاتے ہیں، ان کے زبان سے یہ مسئلہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کرنے کا، نہانے کا سنت طریقہ کیا ہے، میں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ابو داؤد شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32 پر حدیث نمبر 245 ہے، اور مسئلہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو فتاوی ہندیہ میں بھی ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14 پر۔ نہانے کا مسنون طریقہ، سنت طریقہ کیا ہے؟ اصل میں متعدد طریقے حدیث سے ثابت ہیں، کسی میں کچھ آتا ہے، کسی میں کچھ آتا ہے۔ میں وہ بتا رہا ہوں جن کو اکثر فقہاء اکرام نے لکھا ہے کتابوں میں، حدیثوں کی اکثر کتابوں میں یہ طریقہ مل رہا ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اور یہ غسل کرنے کا طریقہ سب کے لیے ہے۔ اگر عورت ناپاک ہے وہ اس طریقے سے غسل کر لے گی تو پاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یعنی ناپاکی کے بعد کا جو غسل ہے، حیض کی حالت میں تھی یا نفاس کی حالت میں تھی، جنابت کی حالت میں میاں بیوی جمع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد غسل کریں گے، کیسے غسل کریں گے، ان کے لیے بہتر طریقہ۔ ضروری غسل میں جو ہے ایک الگ مسئلہ ہے، یہاں جو میں بتا رہا ہوں وہ بہتر طریقہ، اچھا طریقہ کیا ہے، ہمیں غسل کرنا کیسے چاہیے، کیسے غسل کرنا ہمارے لیے بہتر کیسے ہے، وہ بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آدمی اپنے ہاتھ کو دھوئے، کہاں تک؟ یہاں تک دھوئے، گٹوں تک دھوئے، جیسے وضو میں پہلے دھوتے ہیں یہاں تک دھوئے۔ پھر اس کے بعد شرمگاہ کو دھوئے، شرمگاہ میں اگر کوئی ناپاکی وغیرہ لگی ہے تب بھی دھو لے، اس کو صاف کر لے، یا نہ بھی لگی ہو تب بھی شرمگاہ وغیرہ کو اچھی طرح سے دھو لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد مکمل وضو کرے، اچھی طرح سے کلی بھی کرے، اچھی طرح سے کلی کرنا چاہیے، کیونکہ کلی کرنا ضروری ہے۔ اگر کلی نہیں کرے گا تو غسل نہیں ہوگا، ضروری ہے کلی کرنا، اس لیے کلی اچھی طرح سے کرے۔ اور وضو جیسے کرتے ہیں مکمل وضو کرے، جیسے وضو کرتے ہیں مکمل ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور چہرہ دھونا، مکمل وضو کرے۔ پیر دھونے کی جہاں تک باری آئے گی یہاں پر ذرا مسئلہ الگ ہے۔ کیسے ہے؟ اگر آپ ایسی جگہ غسل کر رہے ہیں جہاں پر پانی نکل کے بھاگ جاتا ہے، بہہ جاتا ہے، غسل کرتے ہیں پانی بدن سے گرتا ہے اور نکل جاتا ہے، نالی کے ذریعہ باہر چلا جاتا ہے، پانی وہاں جمتا نہیں ہے، کھڑا نہیں ہوتا ہے پانی، تو پھر آپ ایسی جگہ پہ پیر بھی دھو لیجئے، وضو کرتے وقت پیر بھی دھو لیں گے۔ اگر ایسی جگہ آپ غسل کر رہے ہیں جہاں پر پانی جم جاتا ہے، پانی ٹھہر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ جب مکمل غسل کریں گے اس کے بعد جا کر پیر دھوئیں گے۔ مکمل وضو کریں، غسل کرتے وقت ابھی وضو کریں گے، وضو کرتے وقت پیر چھوڑ دیں گے، پیر آخر میں بالکل دھوئیں گے غسل کرنے کے بعد میں۔ اب آئیے مکمل جو ہے وضو کریں گے، وضو میں ناک میں بھی اچھی طرح سے پانی ڈالیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ناک میں پانی ڈالنا غسل کے لیے ضروری ہے۔ اگر ناک میں پانی اچھی طرح سے نہیں ڈالا ہے تو پھر غسل نہیں ہوا اس کا، اس لیے اچھی طرح سے نرم ہڈی تک، اندر تک پانی پہنچانا چاہیے اس کو، اندر تک نرم ہڈی تک پانی پہنچائے۔ ناک میں اگر کچھ لگا ہے تو اس کو صاف کرے، یہ ضروری ہے اس کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد اب جو ہے پانی لے کر 3 مرتبہ داہنے کندھے پہ 3 مرتبہ پانی ڈالے، پھر اس کے بعد بائیں کندھے پہ ڈالے 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد سر پہ 3 مرتبہ پانی ڈالے۔ اب اس کے بعد جو ہے اچھی طرح سے صابن وغیرہ لگا کر اپنے جسم سے میل کچیل وغیرہ کو دور کرے، پھر اس کے بعد پانی وغیرہ ڈال کر اچھی طرح سے اپنے بدن کو صاف کر لے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ بعض کتابوں میں ملتا ہے، پہلے جو ہے وضو وغیرہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے سر میں ڈالے، پھر داہنے طرف ڈالے، پھر بائیں طرف ڈالے، ایسا بھی کر سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ بہرکیف یہ جو ہے اس کا طریقہ تھا، میں نے بتایا ہے آپ کو۔ یہ سب کے لیے، عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے، سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔